بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ سے ایک حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں جو بظاہر عبارت معنی کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت بڑی حدیث پاک ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے، کیونکہ نصیحت کا معنی ہے اخلاص، اور اخلاص ہی تمام عبادات کی جان ہے۔ اس کے بغیر تمام عبادات مردود ہے، یعنی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اخلاص کے بغیر۔ جب تک عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہی عبادت قابل قبول ہوگی جس کے اندر خلوص ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، جس عبادت کے اندر اخلاص ہے وہی عبادت قابل قبول ہے۔ آگے اہل عرف نصیحت کا معنی یہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائی جائے تو اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سلام کرے تو اس کو جواب دیا جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اور کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، چھوٹوں پر رحم کیا جائے اور بڑوں کا ادب کیا جائے، آدمی چغلی نہ کرے اور غیبت نہ کرے اور نہ ہی سنے۔ اسی طرح کوئی اور کام، مثال کے طور پر مظلوم آدمی فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد رسی کی جائے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے، اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو یہ ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ گویا کہ خیر خواہی کرنا کسی کے ساتھ تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک مختصر سی حدیث پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آقا کریم علیہ الصلاۃ سرکار کے اس فرمان مبارک پر عمل کیا جائے تو ہو سکتا ہے آدمی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔